سب کو جے مسیح کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اب دا بک آف ریولیشن یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 12 چیپٹر شروع کرنے والے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ 7واں نرسنگا جو ہے وہ جاری ہے، اور میں آپ کے سامنے ریولیشن مکاشفہ 12 کی پہلی 2 آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، کیونکہ ان کا آپس میں کنیکشن ہے. سو ذرا غور سے دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اور اس کو بڑے توجہ سے اپنی بائبلز میں سے ریفرنسز بھی آپ ضرور چیک کر لیجئے، کیونکہ اس میں ایک عورت اور ایک بچے کا ذکر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کو کلام مقدس کے مطابق ہی ہم نے اس آیات کو دیکھنا ہے. سو پہلی آیت میں آپ کے سامنے، پہلی 2 آیات آپ کے سامنے میں تلاوت یا پڑھنے لگا ہوں، اور یہاں یوں لکھا ہے 12 مکاشفہ 12 کی پہلی 2 آیات میں، پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی یوحنا کو جو آفتاب کو اڑے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر. دوسری آیت میں لکھا ہے وہ حاملہ تھی اور درد زہ میں چلاتی تھی، یعنی پریگننسی کے اس کو وہ درد لگے ہوئے تھے، اور درد ذے میں چلاتی تھی، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ٹھہری رہے. سو جو نظارہ یوحنا نے 11ویں چیپٹر میں دیکھا، اس نے 2 گواہوں کو نبوت کرتے یا پروفسی کرتے اور دنیا کو اذیت دیتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ ان کے وسیلہ سے بہت ساری آفتیں آئیں. پھر وہ گواہ یروشلم میں مارے گئے، اور ان کی منسٹری پرانے عہد نامہ کے نبیوں کی سی تھی، اور یروشلم سے ان کا کنیکشن نظر آتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہودی ہوں گے. 2 گواہ، اور وہ بے ایمان یہودیوں میں منادی کرنا ان کا اسائنمنٹ یا ان کو ایک پروجیکٹ یا کام ہوگا. اب وہ سین تبدیل ہو کے ایک عورت پر آتا ہے جو اپنے دشمنوں سے لڑ رہی ہے. یہ بھی ایک یہودی نظارہ ہے جس کا کنیکشن پرانے عہد نامہ سے جا ملتا ہے، اور اس وعدہ کے لیے مختلف پیشن گوئیاں موجود ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو یوحنا نے دیکھا وہ سمبولکلی نظارہ ہے. یہ آنے والے 7 نشانوں میں سے، جو ابھی آئندہ آنے والے 7 نشان ہیں، ان میں سے ایک پہلا نشان عورت کی صورت میں ہے. چلیں وہ 7 نشان جو آنے والے ہیں ان میں سے یہ پہلا نشان ہوگا. نمبر 1، ریولیشن یا یہ مکاشفہ اس کا 12 کی پہلی 2 آیات میں ایک عورت جو بچہ جننے کو تھی. دوسرا پوائنٹ، ریولیشن 12 کی 12 ورس 3، مکاشفہ 12 کی 3 میں ایک بڑا لال اژدہا ہم آگے پڑھیں گے. اور تیسرا جو پوائنٹ ہے اس میں دیکھیں دا بک آف ریولیشن چیپٹر 13 ورس 1، یعنی یوحنا عارف کا مکاشفہ 13 کی 1 میں حیوان کو سمندر سے نکلتے دیکھا، یعنی اینٹی کرائسٹ کی بات ہو رہی ہے، مخالف مسیح کی. چوتھا، ریولیشن چیپٹر 13 ورس 13 اینڈ 14، مکاشفہ 13 کی 13 اور 14 میں بڑے بڑے نشان، حیوان جس کو تلوار لگی تھی وہ زندہ ہو گیا، یعنی مخالف مسیح پھر زندہ ہو گیا. پانچواں، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 15 ورس 1، مکاشفہ 15 کی 1 میں
کیا ہوا؟ آسمان پر ایک اور بڑا اور عجیب نشان، 7 فرشتے ساتوں پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے یوحنا نے دیکھا۔ نمبر 6، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 16 ورس 14، مکاشفہ 16 کی 14 میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں، یعنی 6ویں پوائنٹ میں 7ویں میں ہے ریولیشن چیپٹر 19 ورس 20، مکاشفہ 19 کی 20 میں وہ حیوان اور اس کا ساتھی، یعنی وہ جھوٹا نبی، وہ حیوان مینس مخالف مسیح، اور اس کا جھوٹا ساتھی جھوٹا نبی پکڑا گیا۔ ہاللیلویہ۔ اب یہ 7 نشانوں میں سے پہلا نشان اس عورت کا ہے۔ عورت جو حقیقی عورت نہیں ہے یہاں، بلکہ اسرائیل قوم کو سمبولیکلی جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتی ہے، جو پرانے عہد نامہ میں خدا کی بیوی کے طور پر بھی بتائی گئی ہے۔ اسرائیل قوم کی بات کر رہے ہیں، بنی اسرائیل قوم کی۔ یسایہ، آپ نوٹ کریں، ازائیہ چیپٹر 54 ورس 5 and 6، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 54 باب 5 اور 6 آیت، جرمایہ چیپٹر 3 ورس 6 to 8، یرمیہ اس کا 3 چیپٹر 6 سے 8، جرمایہ چیپٹر 31 ورس 32، یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 31 چیپٹر اور 32 آیت، حزقیل چیپٹر 16 ورس 32، حزقیل اس کی 16 چیپٹر کی 32 آیت، ہوزیہ چیپٹر 2 ورس 16، ہوسیہ 2 کی 16۔ 3 اور سمبولک عورتیں جو ہیں مکاشفہ میں ہمیں نظر آتی ہیں، چلے وہ بھی دیکھ لیں۔ نمبر 1، جیزبیل، جو کیا اس کو کہہ دیں، پیگنزم کو ظاہر کرتی ہے۔ جیزبیل پیگنزم کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا ریفرنس آپ لکھ لیں، ریولیشن چیپٹر 2 ورس 20، مکاشفہ 2 کی 20، اس کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور نمبر 2 جو ہے وہ ارغوانی اور کرمزی، یعنی اسکارلیٹ لباس والی عورت، یہ ہم دیکھتے ہیں ریولیشن چیپٹر 17 ورس 3 to 6، مکاشفہ 17 کی 3 سے 6 میں اس کا بیان ہے۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اپاسٹیٹ چرچ ہے، یعنی ایک گمراہ غلط تعلیم والا اپاسٹیٹ چرچ ہے۔ یہ یعنی کہ وہ کلیسیا جو اپنے ایمان سے پھر گئی ہیں، اس کے متعلق ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ برا کی بیوی جو حقیقی کلیسیا کو ظاہر کرتی ہے، یعنی وائف آف دا لیم، ریولیشن چیپٹر 19 ورس 7، مکاشفہ 19 کی 7۔ اب ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں۔ یہ عورت اسرائیل کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اور دوسری عورتیں بھی جن کا ذکر ہم ابھی کر چکے ہیں یا مکاشفہ میں ہے، وہ بھی کسی نہ کسی اسپرچول سسٹم کو ظاہر کرتی ہیں۔ جس عورت نے اس بچے کو جنم دیا، اس کا ذکر جو ہے وہ ریولیشن چیپٹر 12 ورس 5، مکاشفہ 12 کی 5 میں لکھا ہوا ہے۔ اسرائیلی قوم کو اس عورت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مہربانی کر کے یہاں خیال کیجئے کہ مریم کو یہاں، مقدسہ مریم کو یہاں نہ لائیں اور یسوع کو ایز اے بچے کے طور پر مت سوچیں۔ پرانے عہد نامہ میں اکثر اسرائیل کو ایک عورت سے تشبیہ دی گئی ہے جو خدا سے بیائی گئی، یعنی کہ یہ سمبولیکلی۔ ازائیہ چیپٹر 54 فرسٹ 6 ورسز، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 54 چیپٹر پہلی 6 آیات، جرمایہ چیپٹر 3 فرسٹ 14 ورسز، جرمایہ اس کا 3 چیپٹر پہلی 14 آیات، ہوسیہ چیپٹر
2:14-23, ہوسیہ 2:14-23، یا وہ تمام حوالہ جو ہم پہلے دیکھ سکے ہیں۔ سو سورج، چاند اور 12 ستارے جن کا ذکر عورت کے ساتھ یہاں کیا گیا ہے، اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ عزیزو پیدائش دا بک آف جینیسس چیپٹر 37 ورسز 9-11، یعنی کہ پیدائش 37:9-11 ثابت کرتی ہے، جس میں آپ جانتے ہیں کہ یوسف کا ایک ڈریم خواب ہے، چونکہ جس عورت اس بچے کو ریولیشن 12:5 میں جنم دیتی ہے، وہ اسرائیلی قوم کو ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے اس کا بچہ غیر اقوام یا کلیسیا کو جو غیر اقوام سے بنی ظاہر نہیں کرتا، یہ یاد رکھنا ہے۔ یعنی آموس 9:11-12 اور دا بک آف ایکٹس اس کی 15 سے ایکٹس چیپٹر 15 13-18۔ سو چلیں یہ ورسز ہم پڑھتے ہیں اور آپ بھی نکال لیجئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایمس چیپٹر 9 ورس 11 and 12 دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں لکھا ہے، اور اس روز داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو اٹھا کر کہ اس کے رخنوں کو بند کروں گا، خداوند فرما رہا ہے، اور اس کے کھنڈر کی مرمت کر کے اسے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا۔ 12ویں آیت میں، تاکہ وہ ادوم کے بقیہ اور ان سب قوموں پر جو میرے نام سے کہلاتی ہیں قابض ہوں، اس کو وقوع میں لانے والا خداوند فرماتا ہے۔ سو دوسری آیت بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، دا بک آف ایکٹس چیپٹر 15 ورسز 13-18، اعمال 15:13-18 میں کیا لکھا ہے؟ یہاں لکھا ہے، جب وہ خاموش ہوئے تو یعقوب کہنے لگا کہ آئے بھائیو میری سنو۔ شمعون نے بیان کیا ہے کہ خدا نے پہل غیر قوموں پر کس طرح توجہ کی تاکہ ان میں سے اپنے نام کی ایک امت بنا لے۔ 15 آیت میں لکھا ہے، اور نبیوں کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں، چنانچہ لکھا ہے 16ویں آیت میں، ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر داؤد کے گرے ہوئے خیمہ کو اٹھاؤں گا اور اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کر کے اسے کھڑا کروں گا۔ آیت 17 میں لکھا ہے، تاکہ باقی آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خداوند کی تلاش کریں۔ 18ویں آیت میں، یہ وہی خداوند فرماتا ہے جو دنیا کے شروع سے ان باتوں کی خبر دیتا آیا۔ یہ خدا کے ایک پلان میں ہے۔ سو اب اسرائیل، اب یہ جو عورت ہے یہ اسرائیلی، اور یہ اسرائیلیوں کو ہی پیدا کر سکتی ہے بابا، یہ نہ غیر اقوام میں سے جو خداوند یسوع میں آئے ہیں ان کو یا کسی اور کو، چونکہ یہ عورت لوگوں کے بڑے گروہ کو یعنی اسرائیل کو ظاہر کرتی ہے۔ کہا تھا نا خدا نے کہ تیری قوم سمندر کے ریت کے ذروں کی مانند، آسمان میں جتنے تارے ہیں اس سے زیادہ ہوگی۔ سو چونکہ وہ عورت لوگوں کو کے بڑے گروہ کو یعنی اسرائیل کو ظاہر کرتی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بچہ بھی ایک بڑے گروپ یا گروہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور چونکہ مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 4 سے لے کے دا بک آف ریولیشن مکاشفہ 18 تک، سو مکاشفہ 4 باب سے لے کے 18 چیپٹر تک اور کسی گروہ کا ذکر نہیں کیا گیا جس کو اس بچے سے ریلیٹ یا تشبیہ دی جا سکے، سوائے 1,44,000 یہودیوں کو یعنی 144,000 جیوز کے، یہودیوں کو جن کا ذکر اب دیکھیں ریولیشن چیپٹر 7 میں بھی ہے، مکاشفہ 7 باب میں، اور ریولیشن چیپٹر 14 یا مکاشفہ 14 میں بھی آیا ہے۔ سو یسایہ 66، ازایہ چیپٹر 66 ورس 7-9، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 66 چیپٹر 7 سے 9 میں جو پیشن گوئی کی گئی ہے کہ اسرائیل
پر مخالف مسیح کے زمانے میں درد آنے والے ہیں۔ اب یہ جو درد یہاں ذکر ہے عورت کا، یہ مخالف مسیح کے زمانے پہ اسرائیل قوم کی بات ہو رہی ہے۔ پہلا درد جب وہ عورت بچہ جنے گی، یعنی 1,44,000 یہودی 144,000 یا 1,44,000 یہودیوں کو۔ اور دوسرا درد عورت یا اسرائیل پر جب مخالف مسیح کی فوجیں اور مخالف مسیح کے گریٹ ٹریبولیشن یا بڑی مصیبتوں کے پیریڈ کے آخر میں ہوگا۔ دیکھیں پھر یہ رہائی پائے گی۔ زکریا 14 پورا چیپٹر آپ پڑھیں، اور ریولیشن 19 کی 11 سے 21، ریولیشن چیپٹر 19 ورسز 11 to 21، مکاشفہ 19 کی 11 سے 21، یہ سب ڈینیل کی رویا میں درج ہیں، وہاں بیان کی گئی ہیں۔ اس تجربہ سے پہلے وہ عورت یعنی اسرائیلی مرد جو ہیں ان کو جنم دے، یعنی 1,44,000 کو جنم دے۔ ڈینیل 12 کی 1، ڈینیل چیپٹر 12 ورس 1، اور دا بک آف ریولیشن چیپٹر 14 فرسٹ 5 ورسز، یعنی یوحنا عرب کا مکاشفہ 14 چیپٹر پہلی 5 آیات میں ہے۔ پھر 3.5 سالوں کے بعد اس کے یعنی کس کے، اسرائیلی قوم اپنے لیے کیا ہوگا، وہ نجات پائے گی، یعنی اپنے لیے درد ہوگا، اس کو نجات پائے گی، اور ایک دن میں دوبارہ جنم لے لے گی۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ یسایہ نبی کا صحیفہ 66 چیپٹر، یسایہ چیپٹر 66 ورس 7 to 8، اور زکریا چیپٹر 12 ورس 10 سے لے کے 13، زکریا 13 فرسٹ اینڈ 9th ورس۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 66 چیپٹر 7 اور 8 آیت، اور زکریا 12 کی 10 آیت سے لے کے 13 چیپٹر کی 1 اور 9 آیت میں اس کا آپ دیکھیں گے۔ اور پھر زکریا چیپٹر 14 فرسٹ 15 ورس میں، زکریا 14 کی 15 ورسز میں، اور پھر دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورسز 11 to 21، یعنی مکاشفہ یوحنا عرب کا مکاشفہ 19 چیپٹر 11 سے 21 آیات میں ان کا ہے کہ کیا ایک ہی دن میں قوم جنم لے گی؟ تو یہ ان کی کنورژن ہے جو خدا کے پلان میں ہے۔ خدا باقی اسرائیلیوں کو تبدیل کر دے گا، یعنی وہ بچائے جائیں گے، نجات پائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو گریٹ ٹریبولیشن کے بعد فلسطین میں بچ جائیں گے۔ دیکھیں زکریا چیپٹر 12 ورس 10، زکریا نبی کا صحیفہ اس کا 12 چیپٹر کی 10ویں آیت سے لے کے چیپٹر 13، زکریا کی چیپٹر 13 سے پہلی آیت تک۔ پھر ایک دفعہ میں دہراتا ہوں، زکریا 12 چیپٹر کی 10 آیت سے زکریا 13 چیپٹر کی 1 آیت تک یہ واقعہ آپ ضرور اس میں ان ڈیٹیل دیکھیں اور پڑھیں۔ اور پھر متی رسول کی انجیل اس کا 24 چیپٹر اور 5 سے 22، میتھیو چیپٹر 24 ورس 5 to 22 میں اس کا ذکر ہے۔ عزیزو آئیں چلیں، یہ بڑے سمجھ کے اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اور آئیں تیسری آیت ہم ریولیشن چیپٹر 12 ورس 3 آیت پڑھتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہ 12واں چیپٹر 3 نشانوں سے کھلتا ہے، 3 سائنز یا نشانوں سے کھلتا ہے۔ یہ تینوں نشان اکٹھے کام کرتے ہیں اور ایک ہی کہانی بیان کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 1 ایک عورت ہے، نمبر 2 بڑا اژدہا ہے، اور نمبر 3 ایک بچہ ہے۔
یہ انہی سے یہ چیپٹر ریلیٹڈ ہے، جو کہ ٹریبولیشن کا مڈ حصہ ہے، یعنی 7 سال تقریباً ہم کہہ لیں کہ ٹریبولیشن، گریٹ ٹریبولیشن، اور یہ جو ٹریبولیشن یعنی پہلے 3.5 سالوں کا مڈ حصہ بنتا ہے۔ اب نشان ہمیں ہمیشہ انڈائریکٹلی کسی اور چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈرائیونگ سائنز پر تصویر سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے، اور اگر شہر کا نام لکھا ہو تو اس کا نام سے نہ تو اس کے سائز کا اور نہ اس کی خوبصورتی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہاں ہمیں عورت کے ساتھ خدا کے وعدے اور اس کے دشمن سانپ کی عدالت نظر آتی ہے۔ پیدائش کی بات کر رہے ہیں، جیسا کہ پیدائش 3 چیپٹر میں عورت اور سانپ کی مخالفت کو ہم دیکھتے ہیں، ویسے ہی یہاں بھی ہمیں وہی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں بڑا لال اژدہا، یعنی یہ اژدہا ریولیشن میں شیطان کو کہا گیا ہے، ابلیس کو کہا گیا ہے، اور لال رنگ جو ہے آگ کو بھی ظاہر کرتا ہے، بڑا لال اژدہا آگ کو، جیسا کہ مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 6 ورس 4، مکاشفہ 6:4 میں لال رنگ کا گھوڑا ہم اسٹڈی کر چکے ہیں، جو دوسری مور کھلنے پر نکلتا ہے، یہ تباہی اور خون بہانے کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں یوحنا 8:44 جو ہے، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، آپ بھی نکالیں، جان چیپٹر 8 اور اس کی 44 ورس ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں لکھا ہے یوحنا 8:44 میں کیا لکھا ہوا ہے، اور یہاں یہ لکھا ہے کہ ہاللویا، یہاں لکھا ہے کہ ہاللویا، کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ ہاللویا، خداوند کے کلام کے پڑھے جان پر اس کی برکت ہو۔ تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ آخری زمانہ کے جو ایونٹس میں جو بھی آگے واقعات ہوں گے، اژدہا ایک کی رول پلے کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مکاشفہ 12:9 میں ایک کی رول پلے کر رہا ہے، آپ بھی نکال لیں۔ مکاشفہ 12:9 میں ہم پڑھیں گے، تو مکاشفہ 9:12 آپ جانتے ہی ہیں کہ آلریڈی ہم اسٹڈی کر چکے ہیں، اور وہاں کیا ہے، اور وہاں یہ ہے، ہاللویا، مکاشفہ 12:9 ہے، 12:9 آپ نکالیں، 12:9 میں تو یہاں یہ لکھا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور یہاں یوں بیان کیا گیا ہے کہ وہی پرانا سانپ جو ابلیس، یعنی یہ میں 9ویں آیت میں، اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرائے گئے۔ یہ جو اسے وہی پرانا سانپ یعنی شیطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہی اژدہا یا ڈریگن حیوان کو تخت پاور، حیوان کو کس کو؟ اینٹی کرائسٹ کو، یسوع کا جو مخالف ہے، مخالف مسیح کو تخت، پاور اور اتھارٹی دیتا ہے۔ ریولیشن چیپٹر 13 ورس 2 میں، مکاشفہ 13:2 میں، اور اس سے ورشپ لیتا ہے، مکاشفہ 13:4 میں، ہاللویا۔ اور یہ دیکھیں، یہ ریولیشن 13:11 میں اس کے الفاظ جھوٹے نبی کے ہیں،
یعنی شیطان کا مطلب ہے دشمن جو خدا کے مخالفت کرتا ہے، دھوکہ دینے والا جو ایمانداروں اور غیر ایمانداروں کو دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ اس اژدہا کو فرق ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شیطان کے کچھ ٹائٹلز ہیں، اور ہمارے یسوع کے تو ٹائٹلز ہی ٹائٹلز ہیں۔ اس اژدہا کو فرق ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ نوٹ کریں، جہاں بھی یہ ٹائٹل آئے تو سمجھ جانا شیطان کے تعلق سے ہے۔ ہوا کے علمداری کا حاکم، یعنی پرنس آف دا پاور آف دا ایئر، افسیوں 2:2، افیشین چیپٹر 2:2، نمبر 2، اس جہان کا خدا، چھوٹے جی سے گاڈ آف دس ورلڈ، یعنی 2 کرنتھینز چیپٹر 4:4، اور تیسرا شیطان، سیٹن، SATN، سیٹن، جاب، ایوب چیپٹر 1:6 سے 9 آیت تک۔ لوسیفر، صبح کا ستارہ، یعنی مارننگ سٹار بھی اس کا ایک ٹائٹل ہے، یعنی کہ یسایہ 14:12، ازائیا چیپٹر 14:12، ایزیکیل چیپٹر 28:11-17، حزقیل 28:11-17۔ پھر 5واں ٹائٹل اس کا یہ ابلیس، جس کو ڈیول کہتے ہیں، جو خدا کے فرزندوں پر الزام، بڑا ایکیوزر ہے، الزام لاتا رہتا ہے، یعنی افیشین چیپٹر 4:27، افسیوں 4:27، میتھیو چیپٹر 4:1-5، متی 4:1 اور 5، دا بک آف ریولیشن 12 چیپٹر اینڈ ورس 10، مکاشفہ 12:10۔ اور پھر نمبر 6 اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ جو باغ عدن والے سانپ کو یاد دلاتا ہے، جس کو سرپنٹ کہتے ہیں، SERPENT، سرپنٹ۔ اور یہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 12:9، اور دا بک آف ریولیشن چیپٹر 20:2، مکاشفہ 12:9 اور مکاشفہ 20:2 میں ہے۔ پھر شریر، یعنی ایول ون بھی اس کو بائبل میں لکھا گیا ہے، جان چیپٹر 17:15 اینڈ 1 جان چیپٹر 5:19۔ یونا کی انجیل 17 اور اس کی 15 آیت، اور پہلا یونا کا خط اس کی 5:19، اور 8واں یہ اژدہا، ڈریگن، جس طرح یہ یہاں مکاشفہ میں ہے۔ ریولیشن چیپٹر 12:7، مکاشفہ 12:7، اژدہا اس کو کہا گیا، پیچیدہ سانپ کہا گیا، دریائی اژدہا بھی کہا گیا ہے۔ ازائیا چیپٹر 27:1، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کی 27:1۔ شیطان جو ہے یہ 53 مرتبہ، 53 ٹائمز اور 47 ورسز میں اس کا ذکر آتا ہے بائبل میں۔ پھر میں بولتا ہوں، جو شیطان 53 مرتبہ 47 آیات میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اژدہا کے 7 سر، 7 تاج اور 10 سینگ یہ سمبولیکلی ہیں، یعنی آنے والی کنگڈمز کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جو سینگ ہیں، یعنی کہاں لکھا ہوا ہے؟ ڈینیل چیپٹر 7:7، 20 and 24۔ ڈینیل نبی اس کا 7 چیپٹر، اس کی 7ویں 20ویں اور 24 آیت۔ ریولیشن، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 13:1، ریولیشن چیپٹر 17:9 and 10، مکاشفہ 13:1، مکاشفہ 17:9 سے 10۔ شیطان 7واں نرسنگا پھونکے جانے تک دنیا کا بادشاہ ہے، مکاشفہ 11:15، ریولیشن چیپٹر 11:15۔ اس نے اسرائیل پر بے انتہا، اسرائیلی قوم پر بے انتہا مصیبتیں، پرسیکیوشن ڈالی۔ کیسے؟ ڈینیل چیپٹر 8:24، دانیل 8:24، اور چاہا اس عورت کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کو تباہ کر دے۔ یعنی بہت جگہ یہ کرتا رہا۔ ایسٹر چیپٹر 3:6-15، کہ یہ حامان جو تھا، یہ آستر کے زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ حامان نے مرد کی، جو آستر کا انکل تھا، اس نے ایک پلان بنایا کہ یہودی قوم کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہاں بھی شیطان فیل ہوا۔ آستر 3:6-15۔
سو اب ہم ڈینیل اور جان یا یوحنا دونوں کو امپورٹنٹ انفارمیشن دی گئی تھی ان کے متعلق۔ ڈینیل نے اپنی رویا میں 4 حیوان دیکھے، 4 بیسٹ دیکھے جن کے 10 سر اور سینگ تھے۔ ڈینیل، یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں، ڈینیل چیپٹر 7 فرسٹ 28 ورسز۔ ڈینیل چیپٹر 7، ڈینیل 7 کی 1 سے 28 میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سو یوحنا کی رویا میں اس نے 2 حیوان دیکھے، اور ایک کے 7 سر اور 10 سینگ تھے۔ سو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 13 ورس 1، بک آف ریولیشن چیپٹر 17 ورس 3 اینڈ 7، مکاشفہ 13 کی 1، مکاشفہ 17 کی 3 اور 7ویں آیت۔ سو دوسرے حیوان کے 1 سر اور 2 سینگ تھے، یعنی ریولیشن چیپٹر 13 ورس 11 میں۔ بے شک ڈینیل اور یوحنا نے حیوان اور ان کے سروں پر سینگ دیکھے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، مگر ان کی رویاؤں کے کچھ حصے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خدا ان دونوں کو کچھ فرق چیزیں دکھا رہا تھا۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہاں کو کنٹراورسی ہے ان بادشاہوں اور ان کی کنگڈمز کے تعلق سے۔ سو یہاں تیسری آیت ختم ہوتی ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ یسوع کے لہو میں ہم اس کلام کو جو دلوں میں بویا گیا ہے کور کرتے ہیں تاکہ شیطان چوری نہ کرنے پائے، بہت سا پھل لائے، شیطان کے بندھن کھلیں اور جوئے ٹوٹیں، اور جلال عزت بزرگی خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کو ملتا جائے۔ سب مل کے بولو آمین۔